السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام اربعین حفظ اللسان، تالیف ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ کثرت کلام سے پرہیز اور خاموشی اختیار کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1۔ ایک صحابی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے خطاب کیا اور پھر ارشاد فرمایا، لوگوں دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو ان کے شر سے محفوظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سن کر ایک انصاری آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں یہ نہ بتلائے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمایا، دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو ان کے شر سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اسی آدمی نے وہی بات کہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ارشاد فرمایا تو صحابہ نے اس آدمی کو بٹھایا اور اس نے اس سے کہا، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشخبری دینا چاہتے ہیں، لیکن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہے؟ اس نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ لوگ توکل کر کے مزید عمل ترک کر دیں گے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو ان کے شر سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک دو جبڑوں کے درمیان والی چیز اور دوسری دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز۔ حدیث نمبر 2۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، پس اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 3۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 4۔ اور سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام سے متعلق ایسے عمل کے بارے میں بتلائے کہ میں اس کو تھام لوں اور اس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے سوال نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کہہ کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ ڈر کس چیز پر ہے؟ ایک روایت میں ہے، پس میں کس چیز سے بچ کر رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، یہ ہے۔ حدیث نمبر 5۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 6۔ اور سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو صحابی کو نیکی کی مختلف انواع کے بارے میں بتلایا، ان میں یہ چیزیں بھی تھیں، اور تو نیکی کا حکم کر اور برائی سے منع کر، پس اگر تجھ میں ایسا کرنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان کو بند کر لے، ماں سوائے خیر والی باتوں کے۔ حدیث نمبر 7۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی کوہان کی چوٹی کیا ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دین کی اصل اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان کی چوٹی نماز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں بھی بتلا دوں جو ان سب کو کنٹرول کرنے والی ہے؟ میں نے کہا، جی کیوں نہیں اے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور ارشاد فرمایا، اس کو اپنے اوپر روک کر رکھنا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہماری باتوں کی وجہ سے بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تمہیں ماں تمہاری گم پائے، لوگوں کو آگ میں ان کے نتنوں کے بل گرانے والی ان کی زبانوں کی کٹی ہوئی باتیں ہی ہوں گی۔ حدیث نمبر 8۔ اور سیدنا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے متعلق ایسی بات کرتا ہے جبکہ خود اس کو بھی یہ گمان نہیں ہوتا کہ وہ کس بڑے مرتبے تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس آدمی کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور بے شک ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی ایسی بات کرتا ہے جبکہ خود اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس آدمی کے لیے قیامت کے دن تک اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔ علقمہ نے کہا، کتنی ہی باتیں ہیں کہ سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کی اس حدیث نے مجھے ان سے روک دیا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 9۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ حدیث نمبر 10۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی مہمان کی قدر کرے۔ جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو پس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر و بلائی والی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ غیبت اور بہتان کی مذمت۔ حدیث نمبر 11۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا اپنے بھائی کے وہ عیوب بیان کرنا جو اس میں ہے۔ ایک آدمی نے کہا، میں اپنے بھائی کے بارے میں جو کچھ کہوں اگر وہ عیوب اس کے اندر پائے جاتے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تو کہہ رہا ہے اگر وہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو تو نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ نقائص اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ حدیث نمبر 12۔ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بدبودار مرداروں کی بو اٹھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ بے مقصد گفتگو اور بخل کی مذمت۔ حدیث نمبر 13۔ اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا تو ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا، وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل نکل پڑے حتیٰ کہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر داخل ہوئے تو فرمایا، اے کعب خوش ہو جاؤ۔ یہ سن کر اس کی ماں نے کہا، اے کعب تجھے جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر قسم اٹھانے والی یہ عورت کون ہے؟ کعب نے کہا، اے اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ام کعب ممکن ہے کہ کعب نے کوئی بے مقصد بات کہی ہو یا ایسی چیز کو خرچ کرنے سے رک گیا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو۔ چغل خوری سے ترہیب کا بیان۔ حدیث نمبر 14۔ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
حدیث نمبر 15۔ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ بتلا نہ دوں کہ اضح کیا ہے؟ یہ لوگوں کی آپس میں چغل خوری والی باتیں ہیں۔ نیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو سچا لکھ لیا جاتا ہے، اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 16۔ اور سیدہ اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے پسندیدہ لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا، جی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے شریر لوگوں کے بارے میں بتلا دوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خور ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے درمیان فساد برپا کرتے ہیں، اور عیوب سے بری لوگوں کے لیے غلطیاں تلاش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 17۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور ارشاد فرمایا، بے شک ان کو بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ جھوٹ کی مذمت۔ حدیث نمبر 18۔ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو، پس بے شک جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں کذاب بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 19۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں سب سے ناپسندیدہ وصف جھوٹ بولنا تھا۔ جب کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بول دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس وقت تک اس چیز کا احساس رہتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہ ہو جاتا کہ اس شخص نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے۔ حدیث نمبر 20۔ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی بات بیان کی جبکہ اس کا خیال ہی ہو کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ 2 جھوٹوں میں سے ایک ہوگا۔ حدیث نمبر 21۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا خاوند ہے اور میری ایک سوکن بھی ہے۔ میں اپنی خاوند کے بارے میں یوں اظہار کرتی ہوں کہ اس نے مجھے فلاں چیز دی ہے، اس نے مجھے اس طرح کا کپڑا لا کر دیا ہے، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو جو چیز نہ دی گئی ہو لیکن پھر بھی وہ اس کے دیے جانے کا اظہار کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہن رکھے ہوں۔ وہ امور جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 22۔ اور سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم لوگوں کو کون سی چیز اس طرح لگاتار جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتی ہے جیسے پتنگے لگاتار آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ ابن آدم پر اس کے ہر جھوٹ کو لکھ لیا جاتا ہے ماں سوائے 3 امور کے۔ پوائنٹ فرسٹ، وہ خاوند جو اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کو راضی رکھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ آدمی جو جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور پوائنٹ تھرڈ، وہ آدمی جو 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے بارے میں وعید۔ حدیث نمبر 23۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے مجھ پر جھوٹ بولا پس وہ آگ میں ہوگا۔ حدیث نمبر 24۔ اور سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر ایک دفعہ جھوٹ بولا پس وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے یا گھر جہنم میں تیار کر لے۔ حدیث نمبر 25۔ اور سیدنا عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ میں اس وقت بچہ تھا، جب میں کھیلنے کے لیے جانے لگا تو میری ماں نے کہا، اے عبداللہ ادھر آ، میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے اس کو کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں اس کو کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو نے اس کو کچھ نہ دیا تو یہ تیرا ایک جھوٹ لکھ لیا جائے گا۔ حدیث نمبر 26۔ اور سیدنا معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں سے بات کرتا ہے اور ان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث نمبر 27۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ حدیث نمبر 28۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ آدمیوں میں سے اس بلاغت جھاڑنے والے شخص کو سخت ناپسند کرتا ہے جو منہ پھاڑ پھاڑ کر تکلف و تصنع سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی زبان کو گائے کے جگالی کرنے کی طرح بار بار پھیرتا ہے۔ حدیث نمبر 29۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ وہ ہے جو فضول بولنے والے اور گفتگو کے لیے باتوں کو موڑنے والے ہوں۔ نیز کیا تمہیں تمہارے بہترین افراد کے بارے میں بتاؤں؟ وہ ہیں جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہوں۔ حدیث نمبر 30۔ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ نہ نکل آئیں جو اپنی زبانوں سے اس طرح کھائیں گے جیسے گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے۔ شرعی مصلحت کی خاطر شعر کہنے کا جواز۔ حدیث نمبر 31۔ اور سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعروں کے ذریعے مشرکوں کی ہجو کرو، بے شک مومن اپنے نفس اور مال سے جہاد کرتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، گویا کہ یہ شاعر ان پر تیر پھینک رہے ہیں۔ حدیث نمبر 32۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا، وہ اس پر بیٹھ کر شعری کلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے حسان کی تائید کرتا ہے جب تک وہ اس کے رسول کا دفاع کرتا رہتا ہے۔ کچھ ناجائز امور کا بیان۔ حدیث نمبر 33۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں جبکہ وہ کفر ہے، میت پر نوحہ کرنا اور نسب میں طعن کرنا۔ حدیث نمبر 34۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، وہ آگ سے اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔ جس سے اس کے مسلمان بھائی نے مشورہ طلب کیا لیکن اس نے عقل اور راست روی کے بغیر اس کو مشورہ دے دیا، پس اس نے اس سے خیانت کی اور
جس نے تحقیق کے بغیر فتویٰ دیا پس اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ حدیث نمبر 35۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خصلتیں ہیں جب وہ کسی آدمی میں پائی جائیں گی تو وہ خالص منافق ہوگا۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ اور جس فرد میں ان میں ایک خصلت ہوگی تو اس میں وہ دراصل نفاقی خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو ترک کر دے۔ حدیث نمبر 36۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ حدیث نمبر 37۔ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 امور کو ناپسند کیا ہے: کیل و کال، کثرت سے سوال کرنا اور مال ضائع کرنا، اور اس کے رسول نے تم پر 3 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے: بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، ماؤں کی نافرمانی کرنا، اور روک لینا اور مانگنا۔ حدیث نمبر 38۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑے کی عزت نہ کرے، چھوٹے پر شفقت نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع کرے۔ ذکر الہی کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی: الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، آگاہ رہو، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ حدیث نمبر 39۔ حدیث نمبر 39۔ اور حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اسلام کے احکام و قوانین تو میرے لیے بہت ہے، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے۔ حدیث نمبر 40۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔